ہمارے استاد دل مکرم حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب طالب علم گھر جاتا ہے تو اسے محلے والے جو ہے نئی دلہن کی طرح دیکھتے ہیں. اس کے افعال کیا ہے, اس کے اعمال کیا ہے, یہ نماز کو آتا ہے کہ نہیں, یہ جو ہے السلام علیکم پلیز پیک اپ دی فون, کیا نہیں کر رہا ہے, یہ سارے افعال سارے اعمال دیکھتے رہتے ہیں. تو ہمیں گھر جانے کے بعد ایسا نہیں بننے چاہیے کہ ہم جو ہے ہماری وجہ سے دوسرے بگڑے, بلکہ ہمیں ایسا بن کر آنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارا نام لے کر 10 طلباء ہماری طرف سے ہمارا نام لے کر داخلہ مدرسے میں کرائے اور وہ بھی ہماری جیسے بن کے نکلے. تو میرے عزیز ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کتنا بڑا انعام کیا کہ اللہ نے ہمیں تمام بچوں سے نکال کر, دوسرے دیگر گلیوں کے بچوں سے نکال کر, بلکہ یوں کہوں اپنے گھروں کے بچوں سے نکال کر ہمیں اپنے قرآن کے لیے, اس عظیم نعمت کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے, اور ہماری تربیت کے لیے, ہمیں سیکھنے کے لیے یہاں بھیجا ہے اللہ نے. تو ہمیں کچھ سیکھ کر نکلنا چاہیے. اکثر بات ہمارے یہاں بہت سارے افراد بتاتے رہتے ہیں کہ جی فلاں مدرسے کا بچہ ہے, فلاں مدرسے کا بچہ ہے, اس طرح رہتا ہے, اس طرح رہتا ہے. بعض لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ فلاں مدرسے کا بچہ اس طرح شرارت کرتا ہے, اس طرح رہتا ہے. تو اس سے مدرسے کی طرف لوگ نسبت کرتے ہیں. اس کی وجہ سے شاید آپ کو, آپ کے والدین کو یا آپ کے اساتذہ تک وہ بات پہنچ جائے تو آپ کے اساتذہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ایسے کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ہماری طرف سے لوگ ہمارے کیا تاثیر لے رہے ہیں, ہمیں ہمیشہ سوچتے رہنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ قرآن کی جو نعمت دی ہے, اسے بار بار ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے. اس کا آموختہ جس طرح ہم مدرسے میں 1 پارہ 1 پارہ 2 پارے 3 پارے جس طریقے سے بھی وہ مدرسے میں جس طرح ہم کرتے تھے, اسی طرح سے ہمیں گھر میں بھی بار بار کرنی چاہیے. واضح معلوم ہوتا ہے کہ آنے کے بعد پھر مکمل آموختے کا دور کراؤ, پھر سبق شروع کرو, اس طرح بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم گھر سے آئے تو ایسی آنی چاہیے گویا کہ ہم ابھی آموختہ سنا کے پکا کیے ہیں, پھر دوبارہ ہم لوگ سبق کے ساتھ آموختہ سنا رہے ہیں. تو قرآن کریم کو بار بار رمضان المبارک میں پڑھتے رہنا, اور اس کے علاوہ ابھی رمضان میں کچھ دن باقی ہے, اس میں بھی پڑھتے رہنا چاہیے. اس سے قرآن کریم ایک تو تازہ ہوتا ہے, دوسرا اس کی نیکیاں, اس کا جو ثواب ہے حاصل ہوتے رہتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگ گھر جا رہے ہیں, گھر جانے کے بعد والدین کی خدمت, اپنے رشتہ داروں کی, دوست احباب کی خدمت کو اپنے اوپر لازم کرنی چاہیے. ہمارے اکثر سننے میں آتا ہے کہ بہت سارے احباب بتاتے رہتے ہیں کہ کوئی والدین کی خدمت کو, فلاں بچہ ہے والدین کی خدمت نہیں کرتا, لیکن اس کے بالمقابل دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں مدرسے کا بچہ ہے, یہ والدین کی بہت اچھی خدمت کرتا ہے. تو اس سے اگر آپ کے اساتذہ تک یہ بات پہنچ جائے تو اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں, ہمیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, اور گھر جانے کے بعد ہمیں کوئی مسلمان نظر آئے یا ہم باہر سے اندر جاتے ہوں گھر کو, تو سلام کی پابندی کریں. میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے فخر کے لیے نہیں کہتا ہوں, بلکہ میں حضرت ناظم صاحب دعوت برکاتہ ملعالیہ اور حضرت السلام علیکم پلیز پیک اپ, سنتا تھا. اب میں مشکات میں پڑھا, اب اس پر نمبرات مل گئے. آپ کو جو انعام دیا جا رہا ہے وہ بطور خوشی مدرسے کی طرف سے ہے. اور دوسری بات, یہ انعام کا سلسلہ یہ کسی خاص مدرسے نے کیا کسی خاص جامعہ نے
شروع نہیں کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو شروع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سارے امتحانات سے آزمایا ہے، بہت سارے آزمائشیں اللہ نے کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ فرماتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا۔ اگر آپ یہودیت سے پوچھے بھائی تم جو کہتے ہو کہ ہم حق پر ہیں، ہم دین پر چل رہے ہیں، بتاؤ تو کس کا دین ہے؟ وہ کہیں گے ہم ملت ابراہیمی کو اپنا رہے ہیں۔ اگر آپ عیسائی سے پوچھے وہ بھی کہیں گے ہم ملت ابراہیمی پر چل رہے ہیں۔ اگر ہم امت محمدیہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی فرما رہے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انعام سے نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یہ دیا کہ لوگوں کا انہیں امام بنا دیا، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور آگے آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے آزمائشیں ڈالی ہے۔ پھر اللہ نے آخر میں ان کا انعام کیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ میں تم سے کلام کروں گا۔ اللہ نے ان سے کلام کیا ہے، اور آگے آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، اللہ نے آزمایا ہے۔ کیسے آزمایا؟ کبھی اسی سال میں عام الحزن جسے کہتے ہیں طائف کو بھیجا ہے، طائف والے انکار کر دیے۔ اسی طریقے سے اسی سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا، تو ایک غم جو تھا ابو طالب کے انتقال سے، فوراً وہی غم حضرت خدیجہ کے انتقال سے پھر فوراً غم بڑھا کہ طائف والوں نے انکار کر دیا۔ بہت سارے آزمائشیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آزمائشوں سے باہر نکالا اور کہا کہ میرے محبوب آپ تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے، اب میں آپ کو انعام دوں گا۔ اللہ کیا انعام دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا انعام یہ ہوگا کہ میں تمہیں معراج پر بلاؤں گا۔ یہ تمام باتیں یہ میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ کتابوں میں اکابرین نے لکھے ہیں۔ اگر آپ مصنف ابن ابی شیبہ اٹھائیں گے اور اسی طریقے سے اور صحیح ابن کبرا اٹھائیں گے تو اس میں ان تمام باتیں مل جائے گی۔ لیکن آج یہ بات ہمارے ذہنوں میں نہ ہو۔ آج کل بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مدرسے والے جو کرتے ہیں انعامات دیتے ہیں، قرآن پر پیسے دیتے نا، ایسے سب کہہ رہے ہیں۔ لوگوں کے طلبہ کے ذہن میں خاص طور سے ابھی کچھ دنوں پہلے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو سکھا رہے جی تم انعام دو تو نہ لو، اس لیے کہ وہ قرآن پر پیسے دے رہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، کبھی جھاڑو جھاڑنے والے سے جا کر کہو کہ بھائی تو جھاڑو جھاڑتا ہے، زمین اللہ کی پاک رکھنا تیری ذمہ داری، تو پیسے کیوں لیتا؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ باتیں جو ذہن میں ڈالی جا رہی ہے ہمیں ان باتوں میں نہیں آنی چاہیے۔ ابھی یہ مت سمجھے کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، نہیں، بلکہ عام بات ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں باتیں ڈالی جا رہی ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، میں نے 2 باتیں بتائی۔ انعامی جلسے کا جو عنوان تھا، جو یہاں پر منعقد تھا، میں نے اس کو بتا دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے 2-3 باتیں بتائی۔ یہ کہ آپ سلام کو پھیلائے، جہاں بھی مسلمان نظر آئے، جو بھی مسلمان دیکھے اس کو سلام کرے، والدین کو سلام کرے، گھر جائے تو سلام کرے، والدین کی خدمت کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اعمال کو، اپنے افعال کو جو مدرسے میں تھی، جو مدرسے میں ہوتی رہتی تھی، جو اساتذہ کی نگرانی میں جو ہمارے افعال تھے، جو ہمارے مشغولیات تھے، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے کتب پڑھنا، اور کھانا پینا سونا، جتنے بھی افعال ہمارے جو پر وقت ہوا کرتے تھے اسی طرح ہمارے گھر میں بھی داخل رہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے بھی ان پر تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ حق پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔